بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبق کے مشقی سوالات کے جوابات ہم کریں گے۔ سبق سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ سبق کے سوالات کے جوابات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لیسن کو، اس لیکچر کو آخر تک دیکھیے گا، اپنی کاپی اور پین ساتھ رکھیے گا تاکہ یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ یہ سبق کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیکچر کے آخر میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا جائے گا، اب اس کے ذریعے اپنے آبجیکٹیو ٹائپ یعنی معروضی سوالات کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے شارٹ کویسچن کی تیاری بھی ہو جائے گی اور ساتھ معروضی سوالات کی بھی تیاری ہو سکے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف جزء اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ جواب: اخلاق کا دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی سختی سے پابندی کرے اور اس طرح اس کو ہمیشہ اور غیر متبدل طریقے سے کرے کہ گویا اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ بے جزء مجالس صحبت میں ناگوار باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جواب: مجالس صحبت میں ناگوار باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں اس کا نام لے کر ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ فرماتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اگلا سوال، تیجس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اس اصول کی پابندی فرماتے کہ جس کام کو جس طریقہ سے جس وقت شروع فرمایا اس پر ہمیشہ اور شدت کے ساتھ قائم رہتے رہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی طرح رائج ہوا۔ جیم جزء سنت کی تعریف بیان کریں۔ جواب: سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اور غیر متبدل طریقے سے عمل کیا اور بغیر کسی معنی کے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ خ جزء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا کہ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ دال جزء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی فرمائی؟ جواب: نجاشی کی طرف سے آنے والی سفارت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی تھی اس لیے میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ واجزہ پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہوئی تو لوگ وہیں بیٹھے رہے،
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ چلے جائیں۔ آپ لوگوں کا انتظار کرتے رہے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی لوگ گھر نہ گئے تو اس موقع پر پردے کی آیت نازل ہوئی۔ حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تن و مند یعنی صحت مند لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب: صدقات کی تقسیم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تن و مند لوگوں کو فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حمزہ جزء: کن تین لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے؟ جواب: ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو مانگ سکتا ہے جب تک اس کی ضرورت پوری ہو جائے، دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے اور اس کا مالی سرمایہ برباد ہو جائے، تیسرا اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلہ کے 3 معتبر لوگ اس کے فاقہ کی گواہی دیں۔ یہ جزء انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سے کمیاب اور نادر الوجود کیا چیز ہے؟ جواب: انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کمیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو و درگزر ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جنس فراواں، ایسی چیز جو کثرت میں پائی جائے۔ آج کل جھوٹ اور فریب جنس فراواں کی طرح پایا جاتا ہے۔ نادر الوجود، یہ چیز نہایت کم ہو۔ آج کے زمانے میں وفا نادر الوجود چیز ہے۔ مکروہ تحریمی، ایسی چیز جو حرام تو نہ ہو لیکن سخت ناپسند کی گئی ہو۔ فرض و واجب پر تو عمل ضروری ہے، مگر مکروہ تحریمی سے بھی بچنا چاہیے۔ زر و سیم، اس کا معنی ہے مال و دولت۔ قارون کے پاس زر و سیم کی فراوانی تھی۔ اولو العزم، بلند ہمت اور حوصلے والے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 5 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا ہے۔ اجرام سماوی، آسمان کے ستارے اور سیارے۔ اجرام سماوی اللہ پاک کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ مبالغہ آمیز، جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو۔ مبالغہ آمیز گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابر کرم، رحمت کا بادل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا۔ صیغہ تعمیم، ایسی بات جو سب لوگوں کے لیے ہو۔ کسی کا عیب ظاہر کرنے سے بہتر ہے کہ صیغہ تعمیم میں بات کی جائے۔ نیک و سیرت، نیک کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہربان اور نیک و سیرت تھے۔ آپ کے مشقی سوالات کے جوابات اور جملے مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک ڈسکرپشن میں ایڈریس دیا جا رہا ہے، اس ایڈریس پر جا کر آپ معروضی سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے شارٹ کوسچن یعنی مختصر سوالات اور معروضی یعنی آبجیکٹو ٹائپ کی بھی تیاری ہو سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، لائک کیجئے اور اپنی آراء اور اپنی تجاویز سے بھی ضرور ہمیں مطلع فرمائیے گا۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے آپ معروضی سوالات کو مکمل کر کے اپنے ای میل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔